تعلیم کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ انسان میں اور دوسرے تمام جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ علم کی ضرورت تو ہر مخلوق کو ہے، حتیٰ کہ بے جان مخلوق کو بھی علم کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یا آپ اپنے موبائل میں ٹچ موبائل میں کبھی ادھر ٹچ کرتے ہیں کبھی ادھر ٹچ کرتے ہیں، یہ آپ کی جانب سے اس کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ ہر مخلوق کو اپنا کام انجام دینے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس رہنمائی کے دو طریقے ہیں، کبھی یہ رہنمائی ان بلٹ ہوتی ہے، اندر سے مل رہی ہوتی ہے، کبھی یہ رہنمائی باہر سے ملتی ہے۔ جتنے جاندار ہیں اور جتنی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اندرونی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ ان کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے ساری رہنمائی محفوظ فرما دی ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت ساری رہنمائیاں وہ ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کو ملتی رہتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا قد بھی بڑھتا رہتا ہے، اور ساری زندگی نہیں بڑھتا رہتا۔ اگر انسان کا قد ساری زندگی بڑھتا رہے تو یہ اونچی اونچی چھتیں چھوٹی ہو جائیں، سر ٹکرانے لگیں، ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے۔ یہ رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ چھوٹے بچے کی ہڈیوں کو کبھی ناپ کر کے دیکھیں اور اپنی ہڈیاں دیکھیں، اور پھر اندازہ لگائیں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہماری بھی اتنی ہڈیاں تھیں۔ جسم کی ایک ہڈی جتنی بڑی ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا پورا جسم اتنا بڑا نہیں تھا۔ ایک پنڈلی کی ہڈی جتنی بڑی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شاید پورا بچہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ رہنمائی اسے کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا باہر سے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ہمارے بال کچھ دنوں تک کالے رہتے ہیں، پھر سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ کالا کلر ان کو مل رہا ہوتا ہے، پھر ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی تو رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے میں کتنے اجزاء ہیں، ان سارے اجزاء کو الگ الگ کر کے معدے کو کہاں کہاں بھیجنا ہے، اور پھر جسم کے کن کن اعضاء کو انہیں استعمال کرنا ہے، اور کتنا جسم میں محفوظ رکھنا ہے، کتنا باہر نکال دینا ہے، یہ کام بھی تو رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، انسان سوچ بھی نہیں پاتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو حالت امتحان میں پیدا کیا ہے، اس کی پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پاس جا کر اسے حساب دینا ہے، تو اس کی زندگی کے وہ سارے کام جن کا تعلق اس کے امتحان سے، اس کے قد کا، اس کے رنگ کا، اس کی صحت کا، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا، اس کے دبلے اور پتلے ہونے کا تعلق امتحان سے نہیں ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا، اس کی برائیوں کا، اس کے خیر کا، اس کے شر کا، اس کی اچھی بری سوچ کا، اور اچھے برے اعمال کا، اور اچھے برے اخلاق کا تعلق چونکہ اس کے امتحان سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی رہنمائی اس کو اندر سے نہیں دی ہے۔ اندر سے جو رہنمائی ہوتی ہے اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اندر سے رہنمائی ملتی ہے وہ چیز مجبور ہوتی ہے۔ فرق محسوس کریں آپ۔ دنیا میں بہت سارے مہاجر پرندے ہیں
جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور بسا اوقات تیسرے بر اعظم تک جاتے ہیں۔ بعض پرندے ہیں جو تقریباً پورے کرۂ ارضی کا چکر لگا کر جہاں سے چلے تھے وہیں واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے روٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اسی روٹ سے جاتے ہیں، اسی روٹ سے واپس آتے ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں کبھی کوئی انحراف نہیں ہوتا، ان میں کبھی ضلال نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائیں، بہک جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ ان کو کہاں سے سمندر پار کرنا ہے، کن جنگلوں کو پار کرنا ہے، کہاں رک کر آرام کرنا ہے، کتنی رفتار سے چلنا ہے، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے کس طرح ان کو اپنی انرجی بچانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندوں کے قافلے ہوا میں فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ وی شیپ میں اڑتے، کہیں ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی کہ وہ وی شیپ میں اڑے، اس لیے کہ وہ وی شیپ میں اڑنے میں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ان میں سے ہر پرندہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، ایک بیچ میں آ جاتا ہے، ایک کنارے چلا جاتا ہے، پھر یہ بیچ میں آ جاتا ہے، پھر یہ کنارے چلا جاتا ہے۔ یہ ان کا انرجی سیور سسٹم ہے۔ اس طرح وہ کم انرجی خرچ کر کے زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں آج کل، ایسے اے سی بن رہے ہیں، ایسے فریج بن رہے ہیں جن میں انرجی کم خرچ ہو، کرنٹ کم خرچ ہو، کام زیادہ ہو، انسان کتنی کوششوں میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے تو کبھی پرندے اپنا روٹ چینج نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے اس کا سوال ہی نہیں ہونا ہے کہ تم نے صحیح روٹ میں اڑان بھری تھی یا نہیں بھری تھی، اور وہ روٹ چینج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ان کو اندرونی طور پر رہنمائی مل رہی ہے، رہنمائی ان کے ڈی این اے میں محفوظ کر دی گئی ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بعینی ہی یہی کام ہوائی جہاز کے ایک پائلٹ کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بھی روٹ متعین ہے، اس کو اپنے روٹ پر چلنا ہے، لیکن اس کو اپنے روٹ کی رہنمائی باہر سے ملتی ہے، اس لیے اس کے لیے ہر وقت اس کا امکان ہے کہ وہ صحیح روٹ پر چلے یا بھٹک جائے، غلط روٹ پر چلا جائے۔ جو باہر سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے اس میں عمل کرنے والے کے لیے غلطی کا امکان ہر وقت رہتا ہے، جو اندر سے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ جو اندر سے رہنمائی ملتی ہے اور جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس کو قرآن کی زبان میں تسخیر کہتے ہیں، اور جس میں باہر سے رہنمائی ملتی ہے اور عمل کرنے والے کے لیے غلطی کا امکان ہوتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں ہدایت کہتے ہیں۔ تو رہنمائی کی ہر مخلوق کو ضرورت ہے۔ بعض کی رہنمائی تسخیر کی شکل میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ چاند و سورج کو بھی رہنمائی مل رہی ہے، چاند و سورج بھی پابند ہیں اس نظام کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اس نظام کو تسخیر فرمایا ہے کہ اللہ نے چاند و سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت کا پابند بنا دیا ہے، دن اور رات کے نظام کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہی تسخیر ہے جس کی وجہ سے ہم پیشن گوئی کر پاتے ہیں کہ آج کلکتہ میں سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈوبے گا، پہلے سے معلوم ہے نا۔ آج شام میں سورج کتنے بجے ڈوبے گا اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن امام صاحب مسجد میں کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں داخل ہوں گے اس کی کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک آدھ سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جائے، وہ انسان ہے، انسان سے غلطی کا امکان ہے، باقی مخلوق سے غلطی کا امکان نہیں رہتا، اس لیے کہ ان کی رہنمائی تسخیری ہے۔ اور یہ فرق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی حکمت کے مطابق، یہ فرق اتفاقی نہیں ہے، یہ فرق اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوق کا امتحان نہیں لینا، ان سے کام لینا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک وہ اپنے کام میں لگی رہے گی ساری مخلوق، اور جب اللہ چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے۔